کس کی؟ اور اکثر جو ہمارے بھائی تھوڑا باہر چکر لگا لیتے ہیں نا بیرون ملک، جب تھوڑا اور پیسہ آ جاتا ہے وہ ہاتھ میں تھوڑا چین بھی سونے کی لگا لیتے ہیں، تو یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی وتھ نگینہ ہو، نگینے کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی یہ جو دھات کی پٹھانوں سے بنی ہوئی ملتی ہیں یا کوئی بھی کڑا، کوئی بھی چھلا، یہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی. اور دوسرا یہ ایک اور بات کہی جاتی ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ یہ بات عرض کر دیتے ہیں، مطلب وہ یہ کہتے ہیں جی قاری صاحب میں نے یہ انگوٹھی تو ہے اور میں نے دی ہے داتا دربار سے لی، تو اس وجہ سے ہے تو چاندی کی ہے نہیں ہے لیکن داتا دربار سے لی. تو ذرا بڑے سے بڑے دربار سے بھی کوئی چیز لیں، وہ اگر حرام ہو تو وہ حلال نہیں ہو جاتی ہے. اس طرح جس دربار سے مرضی لیں، انہوں نے تو بیچنے کے لیے وہ ایک فائدہ اٹھاتے ہیں کہ لوگ فاتح کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں، دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو وہ انگوٹھیاں آگے بیچ دیتے ہیں، ہمارے لوگ خرید لیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، مرد کے لیے یہ دھات کی انگوٹھی، چھلے، کڑے یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے نا سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں لگائی ہوئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکالی اور پھینکی اور یہ فرمایا تم میں سے کون بندہ ہے جو اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا پسند کرتا ہے؟ تو یہ کہہ کے حضور چلے گئے. بعد میں صحابہ نے عرض کی کہ آپ یہ انگوٹھی اٹھا لیں، استعمال نہ کریں، لیکن آپ ایسا کریں اس کو بیچ کے اپنی کوئی اور ضرورت پوری کر لیں. صحابی رسول کا جذبہ دیکھیں، آپ نے فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ کہتے ہیں اس انگوٹھی کو اٹھا لوں، اس سے نفع حاصل کر لوں، میں اس انگوٹھی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا جسے اللہ کے محبوب نے ناپسند فرمایا ہے. اس طرح حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں. تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے وہاں سے آیا جی تو اس لیے یہ فلاں دربار سے انگوٹھی کڑا لیا ہے تو یہ استعمال کرنا درست ہو جائے گا، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حاجی اگر کوئی آئے، آپ زمزم لے کے آئے اور آپ روزے کی حالت میں، وہ پانی پاک ہے نا جی، وہ بھوک بھی ختم کرتا ہے، پیاس بھی ختم کرتا ہے. اب روزے کی حالت میں اس کا پینا جائز ہے؟ حالانکہ پانی تو مقدس مکان سے آیا ہے اور بڑا بابرکت پانی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ شریعت نے اسے روزے کی حالت میں منع فرمایا ہے. اسی طرح جو چیز شریعت نے منع فرما دی، اگر بڑے سے بڑی کسی دربار سے بھی وہ چیز لیں تو وہ حلال نہیں ہو سکتی. ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا موقف سماعت فرمایا، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ولایت کا دعویٰ کرے اور وہ ہوا میں اٹھتا پھرے، کیا کرے جی؟ کرامت بتائی، اتنی بڑی کرامت ہو پاپا کہ ہوا میں اٹھتا پھرے. آج اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو تو ہماری عقیدتوں کے باپ بن جاتے ہیں. ہونی چاہیے اولیاء کرام سے عقیدت، لیکن میں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا اتنی بڑی کرامت اگر اس سے ظاہر ہو کہ وہ ہوا میں اٹھتا پھرے لیکن اس کا عمل شریعت کے مخالف ہو، شریعت کے مخالف اس کی زندگی ہو، وہ شیطانی طاقت تو ہو سکتی ہے پر رحمانی طاقت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو، جو امت کو حضور علیہ السلام کے قدموں تک اور حضور کی سیرت تک پہنچاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ ابو بکر جاؤ اس انگوٹھی پر اللہ کا نام نگینے پر لکھوا کے لاؤ. کیا فرمایا جی؟ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، راستے میں جب وہ نقاش کے پاس پہنچے، لکھوانے والے کے پاس قریب پہنچے، پورے راستے میں سوچتے گئے ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کا نام بھی تھا، نبی کا نام بھی تھا، ہم نے جو بھی کام کیا ہے اللہ رسول کو آپس میں جدا نہیں پایا. اللہ نے نماز کو حکم دیا، طریقہ نبی کا رکھ دیا. اللہ نے زکوٰۃ کو حکم دیا، رہنمائی نبی کی رکھ دی. اللہ نے حج کا حکم دیا، طریقہ نبی کا شامل رکھا. یعنی ہر معاملے میں نبی کی رہنمائی کو اللہ نے لازم قرار دیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں انگوٹھی لے کے جاؤں صرف اللہ کا نام لکھوا کے لاؤں؟ انہوں نے لکھنے والے کو جا کر کہا اس پہ اللہ کا نام بھی لکھ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ دو. اب دو نام لکھوا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب آپ نے پیار سے سننا ہے، کہنا سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹھی میں دیکھا
دیکھا 3 نام لکھے ہوئے تھے، اللہ، محمد، ابو بکر صدیق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام، میں نے تو ایک نام کا بتایا تھا، تم نے یہ 2 ناموں کی زیادتی کر دی ہے۔ عرض کرنے لگے آقا جی دوسرا نام تو میں نے لکھوایا ہے، یہ تیسرے نام کا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے خبر نہیں ہے کس نے لکھوایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آقا جی یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نام لکھوانے کے لیے بھیجا، یہ پورے راستے میں سوچتے رہے کہ اللہ اس کے رسول کے نام کو جدا کیسے کیا جائے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام بھی لکھواؤں گا، یہ اتنا آپ سے پیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اے جبریل، صدیق کی انگوٹھی حضور کو دینے سے پہلے تیسرا نام ابو بکر کا تم لکھ دو، اس لیے ابو بکر نے اللہ اور اس کے رسول کو جدا کرنا پسند نہیں کیا، اللہ نے محمد کو اور ابو بکر صدیق کو جدا کرنا گوارا نہیں کیا۔ آقا جی یہ تیسرا نام اللہ کے حکم سے میں جبریل نے لکھا ہے، اسی لیے کہنے والا کہتا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سارے حضرات مل کے پڑھ لیجئے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے۔ تو گرامی المرتبت حاضرین و سامعین،